الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی محمد لا نبی بعدہ اما بعد۔ حضرات طلباء کرام، آج ہم تقریر کے کچھ مراحل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ایک بات ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں، ان مراحل کو اگر آپ نے یاد کیا اور تقریر میں ان مراحل کا خیال رکھا تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ایک تقریر کو معیاری بنانے کے لیے اور بزم ادب یا کسی تقریری مقابلے میں امتیازی حیثیت سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے طالب علم کو چاہیے کہ اس کی تقریر میں آنے والے تمام مراحل کا لحاظ احسن طریقے سے رکھا جائے۔ اگر ایک مبتدی طالب علم ان تمام مراحل کا بدرجہ اتم خیال رکھے گا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی تقریری مقابلے میں طالب علم کو اول پوزیشن لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ معیاری تقریر کے 4 مراحل ہیں۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ ایک ہیرے کو جتنی محنت اور خوبصورتی سے تراشا جائے تو اس کی قیمت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک تقریر کو بھی جتنی محنت سے تیار کیا جائے اتنا ہی اس کا بہترین نتیجہ سامنے آئے گا۔ تقریر کو بہترین بنانے کے لیے بنیادی طور پر 4 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، تقریر کو معیاری انداز سے لکھنا۔ اگر تقریر معیاری انداز میں ہو تو اس کا کرنا بہت آسان ہوگا۔ اور نمبر 2، تقریر کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہوگا۔ نمبر 3، تقریر کی خوب مشق کرنا ہوگا۔ اور نمبر 4 جو آخری مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ سٹیج پر آ کر بہترین انداز میں ادا کرنا ہوگا۔ ان 4 مراحل پر الگ الگ بات کریں گے۔ پہلو یہ تقریر کو معیاری انداز سے لکھنا۔ ایک تقریر کی کامیابی کا پہلا اور بنیادی مرحلہ یہ ہے کہ تقریر کو معیاری انداز میں لکھا جائے۔ عموماً مدارس اور عصری اداروں میں مبتدی طلباء میں بڑی خامی یہ ہوتی ہے کہ وہ تقریر خود نہیں لکھتے، بلکہ کسی مقابلے میں یا بزم میں تقریر کرنے کے لیے پہلے سے لکھے گئے مواد پر انحصار کرتے ہیں، جس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ مواد عام ہوتا ہے اس لیے مقابلے کے دوران مقرر کو امتیازی حیثیت نہیں مل پاتی اور وہ پوزیشن لینے سے محروم رہ جاتا ہے۔ لہذا امتیازی مواد کے لیے ضروری ہے کہ طالب علم اپنی تقریر کو خود لکھے اور مختلف ذرائع سے مواد اکٹھا کر لے۔ معیاری تقریر لکھنے کے پھر 3 مراحل ہوگی۔ تقریر بہترین تقریر کے لیے 4 مراحل ہیں۔ نمبر 1، تقریر کو معیاری انداز میں لکھنا۔ نمبر 2، تقریر کو اچھے طریقے سے یاد کرنا۔ نمبر 3، تقریر کی خوب مشق کرنا۔ نمبر 4، سٹیج پر آ کر بہترین انداز میں تقریر کرنا۔ پھر معیاری انداز کو تقریر لکھنے کے 3 مراحل ہیں۔ نمبر 1، مواد کو اکٹھا کرنا۔ نمبر 2، اکٹھے کیے گئے مواد کی ترتیب، اس کو ترتیب دینا۔ اور نمبر 3، جو مرتب شدہ مواد ہے اس میں اختصار کرنا۔ پہلے جو مرحلہ ہے مواد کو اکٹھا کرنا،
کہ اپنی تقریر کے لیے مختلف ذرائع سے مواد کو اکٹھا کیا جائے، یعنی اپنی تقریر کے موضوع سے متعلق باتیں جو ہیں، خواہ وہ آیات قرآنیہ کی شکل میں ہو، احادیث کی شکل میں ہو، واقعات کی شکل میں ہو، یا اشعار وغیرہ کی شکل میں ہو، جن کے بارے میں اس بحث کے آخر میں انشاءاللہ بحث کریں گے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ مواد کو کن ذرائع سے اکٹھا کیا جائے؟ تو مواد اکٹھا کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 بڑے ذرائع ہیں، ہمارے پاس 3 بڑے چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ذاتی معلومات، نمبر 2 کتابیں، اور نمبر 3 انٹرنیٹ۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر ذاتی معلومات 2 قسم پر ہیں۔ مواد کی فراہمی میں ذاتی معلومات اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ پھر ذاتی معلومات 2 قسم پر ہیں۔ نمبر 1 حافظہ، نمبر 2 ذاتی ڈائری۔ حافظہ اس سے مراد وہ معلومات ہیں جو ایک طالب علم مختلف اوقات میں سن کر اپنے حافظے میں محفوظ رکھتا ہے، مثلا اپنے موضوع سے متعلق وہ باتیں جو آپ کو یاد ہوں، جیسے کسی جلسے میں کوئی واقعہ سن لیا، کوئی آیت یا کوئی حدیث سن لی اور وہ آپ کے حافظے میں محفوظ ہو، تو اب موضوع کے مطابق آپ کے حافظے میں جو مواد موجود ہیں اس کو علیحدہ کر کے ایک کاغذ پر نوٹ کریں، تاکہ اس میں موضوع مواد کو اپنی تقریر کا حصہ بنایا جا سکے۔ اور نمبر 2 ذاتی معلومات میں ذاتی ڈائری ہیں۔ ایک بہترین اور ہونہار طالب علم کی صفات میں اچھی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے پاس ایک ڈائری یا بیاض رکھتا ہے، اور جب بھی کسی خطیب، کسی عالم، کسی مقرر کا بیان کسی جلسے یا کسی اجتماع میں سنتا ہے، یا پھر اپنے اساتذہ کرام کی باتیں سنتا ہے، تو اس کے خاص نکات مثلا آیات، احادیث، لطائف، اشعار وغیرہ کو اپنی اس ڈائری میں نوٹ کر لیتا ہے۔ جب اس طالب علم کو تقریر کرنے کے لیے موضوع دیا جاتا ہے تو اس کے پاس چونکہ اپنی ڈائری کی صورت میں مواد کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو چکا ہوتا ہے، لہذا اس مواد یعنی ڈائری کو ٹوٹل کر اپنے موضوع سے متعلق مختلف نکات کو ایک کاپی میں نوٹ کر لے، تاکہ اس میں سے موضوع مواد کو اپنی تقریر کا حصہ بنایا جا سکے۔ اور پھر یہ بات بھی نوٹ کر لیں، ذاتی معلومات خواہ حافظہ سے متعلق ہو یا ڈائری سے، اس کا ماخذ 2 بنیادی چیزوں کو ہونا چاہیے۔ نمبر 1 مطالعہ، یعنی کتابوں کے مطالعے کے دوران اہم نکات کو اپنی ڈائری میں نوٹ کرنا اور اس طرح حافظہ میں بھی یاد کرنا۔ اور نمبر 2 سماع، یعنی مقررین و خطباء کے بیانات کو غور سے سننا، اس میں خاص نکات کو ڈائری یا حافظہ میں محفوظ کرنا۔ اس دوران ایک اور کام بھی قابل توجہ ہے کہ جب مقررین کا سماع کیا جائے تو اس کے لہجہ اور تلفظ وغیرہ کو بھی غور سے دیکھا اور سنایا جائے، جو آگے چل کر مشق میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جو 2 نمبر مرحلہ ہے تقریر کو خوب مشق کرنا، اس میں انشاءاللہ اس میں بحث کریں گے۔ مواد کو اکٹھا کرنے کے لیے 2 نمبر جو چیزیں ہیں وہ کتابیں ہیں۔ مواد اکٹھا کرنے کا دوسرا بڑا ذریعہ کتابیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ مواد اکٹھا کرنے کے لیے کن کتابوں کا انتخاب کیا جائے؟ اگر طالب علم صاحب ذوق ہو، یعنی کتابوں کی پہچان اور اس سے مطلوبہ مواد اخذ کرنے کا ذوق رکھتا ہو تو پھر تو بہت اچھا ہے، لیکن چونکہ عموماً ابتدائی طالب علم کو ذوق نہیں ہوتا، اور چونکہ بازاروں اور مکتبوں میں بہت کتابیں ایک ہی موضوع پر دستیاب ہوتی ہیں، اس لیے مناسب اور موضوع کتاب کے انتخاب کے لیے
اپنے اساتذہ اور سینئرز سے خصوصی رہنمائی